بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن جب گلی میں کھڑا تھا تو ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کی نہیں، بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ خیر میں اس کی بات سن کے گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا اس گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر گھر بھاگ گئی۔ لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکرایا اور اسے دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا کر رکا اور اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس نے اس صفحے کو کوئی 3 سے 4 بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا۔ میں دور سے اس کے چہرے کو اور حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا۔ اچانک سے دیکھا لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا۔ یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے اس عاشق کو لکھا۔ السلام علیکم، اے وہ نوجوان جس نے ابھی اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے۔ میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے، اور تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وفا بھی کرے گا، کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا، کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا، بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے، اور جب یہ تیر چلتا ہے نہ اس کی طاقت کبھی کبھی پورے خاندان برباد کر دیتی ہے، اور جب اس کا بدلہ مڑتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اپنی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ کہیں اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مرو کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی۔ تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھے دنیا کی حور سمجھنے والے، میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق اماں فاطمہ کے قبیلے سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادمہ بنانا، تو خود فیصلہ کر، اگر تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت تو کیا مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ رہا سوال تو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے، میں وہاں بھی آ جاتی، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تو اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور میں اپنے بھائی کو، کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں۔ اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا۔ اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا کہ یا تو وہ اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ رات کے تیسرے پہر کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا۔ پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو کسی کی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنے کا نام غیرت ہے۔ اے میرے خوبرو عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیا کا ذکر کیا؟ تو مرد مومن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیا کا پایا ہو۔ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا، میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے، ہر با حیا بھائی کی یہ کیفیت ہی ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیا تو نے حضرت علی کا یہ فرمان نہیں پڑھا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ایمان ہے؟ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں۔ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور آوارہ بھٹکے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا
اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں۔ اگر تجھے یہ سب میری باتیں منظور ہیں تو جا کے گڈی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے۔ تو مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ اس لڑکی کو بھی میں نے یہی الفاظ گڈی سے لکھوا کے دیے، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو جاتی۔ اب آخری دو بات جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مکافات عمل والا سبق پیدا کیا، اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا، اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ ہمت سے تیری گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی ہوں۔ اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنے گناہ کی ضد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس دفعہ یاد رکھنا اللہ نے تجھے 4 بہنیں اور 1 ماں دی ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچائے، اور تو بھی اللہ سے توبہ کر۔ یہ میرا پہلا پیار کا خط ہے جس میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہوں۔ اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ملتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں 1000 مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کا قبول کرنے والا نہ پاتا۔ اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔ اللہ کی بندی، تیری ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر ابلیس پھر بھی تجھے ورغلانے میں کامیاب ہو گیا تو جان لے تو نے لوگوں کو اپنے گھر زنا کی دعوت دے دی، اور دنیا کے بازار میں اچھا برا سب ملتا ہے۔ تیری مرضی ہے، برائی کے بدلے برائی لے یا نیکی کے بدلے نیکی لے، کیونکہ جیسا سکہ ویسا سودا۔